بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور آنا گھر میں مرغیوں کا، مشتاق احمد یوسفی، ولادت 1923 ء۔ عرض کیا کچھ بھی ہو، میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں۔ میرا راسخ عقیدہ ہے کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے، اور شاید اس راسخ عقیدے میں میری طرف سے پتیلی کا اور اضافہ کر لیجیے۔ انہوں نے بات کاٹی، پھر عرض کیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مرغی عمر طبعی کو نہیں پہنچ پاتی۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری ضیافتوں میں میزبان کے اخلاص و احسار کا اندازہ مرغیوں اور مہمانوں کی تعداد اور ان کے تناسب سے لگایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ صحیح ہے کہ انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا ہے، اسے مرغ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا نے مرغی کو محض انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صاحب، مرغی تو درکنار، میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ تازے خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیے۔ یوں تو اس میں، میرا مطلب ہے تازہ انڈے میں، ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے۔ مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوہڑ سے پھوہڑ عورت کسی طرح بھی پکائے یقیناً مزیدار پکے گا۔ آملیٹ، نیم برش تلا ہوا حلوہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نہایت پیچیدہ اور گنجلک تقریر کی، جس کا ماحصل یہ تھا کہ آملیٹ وغیرہ بگاڑنے کے لیے غیر معمولی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہے، جو معافی زمانہ مفقود ہے۔ اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی تو میں نے پہلو بچا کر وار کیا، یہ سب درست، لیکن اگر مرغیاں کھانے پر اتر آئیں تو ایک ہی ماہ میں ڈربے کے ڈربے صاف ہو جائیں گے۔ کہنے لگے یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی۔ جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے، 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو خود حساب کر کے دیکھ لیجئے۔ فرض کیجئے کہ آپ 10 مرغیوں سے مرغابی کی ابتدا کرتے ہیں۔ ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے، لیکن آپ چونکہ فطرتاً قنوتی واقع ہوئے ہیں، اس لیے یہ مانے لیتے ہیں کہ آپ کی مرغی صرف 150 انڈے دے گی۔ میں نے ٹوکا، مگر میری قنوتیت کا مرغی کے انڈے دینے کی صلاحیت سے کیا تعلق؟ بولے بھائی، آپ تو قدم قدم پر الجھتے ہیں۔ قنوتی سے ایسا شخص مراد ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں۔ خیر، اس کو جانے دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حساب سے پہلے سال میں 1,500 انڈے ہوں گے، اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرغیاں نکلیں گی وہ 2,25,000 انڈے دیں گی، جس سے تیسرے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق 3,37,50,000 چوزے نکلیں گے۔ بالکل سیدھا سا حساب ہے۔ مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ارشاد ہوا اس کی خوبی یہی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے۔ آپ پال کر تو دیکھیے، دانہ دھنکا، کیڑے مکوڑے، کنکر پتھر چگ کے اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ پوچھا اگر مرغیاں پالنا اس قدر آسان اور نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھ لیا؟ ناحق رد و قدح کی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا مکان پہلے ہی کس قدر مختصر ہے، آدھے میں ہم رہتے ہیں اور آدھے میں مرغیاں۔ اب مشکل یہ آ پڑی ہے کہ کل کچھ عزیز چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں، اس لیے، اور دوسرے دن ان کے نصف مکان میں عزیز اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئیں۔ اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے، اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے مہاوت کا آنکس پہچانتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے، جس سے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے۔ سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے۔ لیکن مرغیاں، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو کسی اور کو پہچانے اور جس کو اپنے پرائے کی تمیز ہو۔ مہینوں ان کی نگہداشت اور سنبھال کیجیے، برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میرے دہلیز پر قدم رکھتے ہی مرغیاں سرکس کے طوطے کی مانند توپ چلا کر سلامی دیں گے، یا چوزے میرے پیروں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپردم بتو مایائے خویش راہ کہتی مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلی جائیں گی۔ تاہم پالتو جانور سے خواہ وہ شرن حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے، اور مہینوں کی پرورش و پرداخت کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ اصحاب بالعموم اور اردو شعراء بالخصوص عرصے سے مبتلا ہیں، یہ ہے کہ مرغ صرف صبح اذان دیتے ہیں۔ 18 مہینے اپنی عادات و خصائل کا بغور جائزہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے مرغ کی اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا یہ ادبدا کر اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گناہ گار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں۔ بہر صورت ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کی صبح اور سپہر ہیں۔ آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے جن کا ایمان ہے کہ مرغ بانگ نہ دے تو پاؤں نہیں پھٹتی، لہٰذا کفایت شعار لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کی بجائے مرغ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کو سحر خیزی کی عادت رہے۔ بعضوں کے گلے میں قدرت نے وہ سحر جلال عطا کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف رہے،
ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مرتبہ کفن پھاڑ کے اکڑوں بیٹھ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے مرغ کی آواز اس کے جسامت کے لحاظ سے کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اب یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ ہم پرندوں کی نفسیات کے ماہر نہیں، البتہ معتبر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی اذان دراصل عبادت ہے۔ لہٰذا جب مرزا عبدالودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھے سبھاؤ یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہنے لگے، صاحب اگر یہ جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے تو لوگ اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی، تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر ہیں۔ سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے، البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں جگہ خالی رہ گئی وہاں سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ذرا درشتی سے سوال کیا، آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں؟ بولی، آپ تو خام خواہ الرجک ہو گئے ہیں، یہ بیچارے چونچ بھی کھولیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے چڑھا رہے ہیں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، دل نے کہا بس بہت ہو چکا، آؤ آج 2 ٹوک فیصلہ ہو جائے، اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں نے بپھر کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھر آئے، ہراساں ہو کر کہنے لگیں، میم برستے میں آپ کہاں جائیں گے؟ اس جنس کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ بھی ہوا کہ خواہ آپ موتی چگائیں خواہ سونے کا نوالا کھلائیں، مگر اس کو کیڑے مکوڑے، جھینگر، بھنگے، چونٹے اور کیچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے، اور میں یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر و نفوذ انڈے میں نہ ہو۔ پھر موسمہ کے ایک افسانے کا ہیرو اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تھا تو اچنبے کی بات نہیں۔ خود ہمارے ہاں ایسے لائق قیافہ شناس دال روٹی پر جی رہے ہیں جو ذرا سی بوٹی چک کے بکری کے چارے کا مفصل حال بتا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کھلی اور بھوسا کی خاصیت اور چوپایوں کی خصلت کے پیش نظر بعض نفاست پسند والیان ریاست اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جن بھینسوں کی دودھ کی بلائی ان کے دسترخوان پر آئے ان کو صبح و شام بادام اور پستے کھلائے جائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ اور مہک بدل جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عمدہ دودھ کی خوبی یہ تھی کہ اسے پی کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دودھ ہے۔ ایک اور سنگین غلط فہمی جس میں خواص و عوام مبتلا ہیں اور جس کا ازالہ میں رفاہ عام کے لیے نہایت ضروری خیال کرتا ہوں، یہ ہے کہ مرغیاں ڈربے اور ٹاپے میں رہتی ہیں۔ میرے 1.5 سال کے مختصر مگر بھرپور تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مرغیاں ڈربے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور جہاں نظر نہ آئیں وہاں اپنے ورود و نزول کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑ جاتی ہیں۔ ان آنکھوں نے بارہا غسل خانے سے انڈے اور کتابوں کی الماری سے جیتے جاگتے چوزے نکلتے دیکھے۔ لحاف سے کڑک مرغی اور ڈربے سے شیو کی پیالی برآمد ہونا روزمرہ کا معمول ہو گیا، اور یوں بھی ہوا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا، مگر میرے ہیلو کہنے سے پیشتر ہی مرغی نے میری ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دی، اور جن صاحب نے ازراہ تلطف مجھے یاد فرمایا تھا انہوں نے سوری رانگ نمبر کہہ کر جھٹ فون بند کر دیا۔ قصہ مختصر، چند ہی مہینوں میں سائر لاہوتی نے گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ اسے دیکھ کر وہی شعر پڑھنے کو جی چاہتا تھا جو قدرے مختلف حالات میں حسنہ پری نے حاتم طائی کو سنایا تھا۔ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں۔ اب گھر اچھا خاصا پولٹری فارم یعنی مرغی خانہ معلوم ہوتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پولٹری فارم میں عام طور سے اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی جو حضرات عالم دنیوی سے عاجز و پریشان رہتے ہوں۔ ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں، پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ چراغ تلے